اللہ و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ رفیق محترم حافظ و قاری راحل صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی آواز میں اور برکت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم اور میرے پرجوش نوجوانوں، دیگر سیرت اور اصلاحی جلسوں اور اجتماعوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام و وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت اور عظیم المرتبت قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت کا یہ آئین عمل رہا ہے کہ ہر محفل، ہر جلسہ اور ہر بزم کے آغاز سے قبل ایک ایسی جامع اور اولو العزم ذات کا انتقام و انتظام کر لیا کرتے تھے جن کے تحت و نگرانی، قیادت و سیادت اپنی میں وہ اور پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کرتا چلا جاتا۔ ایسی کسی باصلاحیت شخصیت کا انتظام فرمایا کرتے، لہٰذا میں اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے قبل ازیں کے تقاریر کا سلسلہ شروع ہو، تقاریر اور بیانات کا سلسلہ شروع ہو، اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا انتخاب کرتا ہوں جن کی فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و بہرحال عزیزان محترم، میں آپ کے اور آئے ہوئے خصوصی مہمانوں کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں بننا چاہتا۔ انشاءاللہ ہمارے آج کے خصوصی خطیب اور مقررے بے باک اور اسی طرح سے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب بھی میسور تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ حضرت جلسہ شخصیت حضرت مولانا مفتی سلمان احمد صاحب رشادی و قاسمی دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں حضرت والا ہم سب کو اپنے رسائل سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين صدق الله العظيم۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ جن الفاظ سے اور جن جملوں سے مجھے منسوخ کیا گیا، شاید اس میں سے کسی ایک جملے کا بھی میں قابل نہ ہوں۔ یہ عظیم جلسہ کا حسن ظن ہے۔ اللہ رب العزت وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ الفاظ تو بہت اچھے، بہت عمدہ،
لیکن اوصاف بھی ویسے ہی ہونے چاہیے۔ میں علم میں بھی کمزور ہوں، عمل میں بھی بہت ہوتا ہوں، عمر میں بھی چھوٹا ہوں۔ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ان سب میں کمزور ہوں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جو عنایت فرمائے وہ اس کی مہربانی ہے، اور ہم سے جو کوتاہی ہوئی یا جو کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو دور فرمائے۔ حاضرین گرامی، اسٹیج پر شہنشین پر تشریف فرما موقر حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، سیاسی ذمہ داران اور حاضرین گرامی پردہ نشین خواتین، آج کے اس اجلاس کے جو مہمان خصوصی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، ان کا تفصیلی خطاب ہوگا اور ہم انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے۔ عربی زبان کی ترکیب میں علماء کلام موجود ہیں، اشارے کو سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی مبتدا مؤخر ہو جاتی ہے اور کبھی بعض جملوں میں خبر مقدم ہو جاتی ہے، تو مجھے مقدم کر دیا گیا ہے، لیکن جملہ بہرحال صحیح ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اس موقع پر آپ کے سامنے کچھ دیر عرض کرنا ہے۔ حضرت تعلیم بھی فرما ہے اور تاکید کا اشارہ بھی فرما ہے۔ تو بہرحال اس جگہ میں ہمارا جمع ہونا ایک دین کی محبت سے ہو رہا ہے، ایمان کی محبت سے ہو رہا ہے، اور دین کی بات، اسلام کی بات، اچھی بات، خیر کی بات سننے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے۔ یہ جذبہ بہت قابل مبارکباد ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ان چیزوں کو سننے اور سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت خیر کی بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ نے ہم سب کو دین اسلام کی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دین اسلام کوئی معمولی مذہب نہیں ہے، یہ ایک ایسا تابندہ دین ہے جو قیامت کی صبح تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اسے ترقی دیں گے اور اس کا غلبہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن میں اور آپ مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ صرف ہمارے نام کے لیے مذہب نہیں ہے، اس مذہب کی خصوصیت اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اور اس کی ایک ایک خوبی کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپناتے ہیں، تب چل کر اللہ کے نزدیک بھی ہم صحیح معنوں میں مسلمان سمجھے جائیں گے، ورنہ تو بھی صرف نام رکھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کے ساتھ ہم سب کو منسوب کیا ہے اس کی تعریف اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم سب کو منتخب فرمایا ہے، اس کا انتخاب کیا۔ تمہارے ہاتھ میں جتنی کوشش اور مجاہدہ ہو سکتا ہے تم کرو،
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے میں ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آسان بنایا ہے عمل کے اعتبار سے۔ کریں تو آسان ہے، چھوڑ دیں تو پھر کرنے کے لیے مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو آسان یوں بھی بنایا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اس پر فخر محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، یہ سوچیں کہ اللہ نے دین کا جو طریقہ ہمیں دیا ہے یہ پوری دنیا میں سب سے بہترین طریقہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ طریقہ۔ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اور تہذیب عطا فرمائی، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اور تہذیب عطا فرمائی۔ اللہ نے خود اس کی تمیز فرمائی کہ مردوں کے لیے کیسی زندگی گزارنا ہے، عورتوں کو کیسی زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ بغیر اس کے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں راحت اور سکون ملے، عزت اور ترقی ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے کہ جو لوگ زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی اچھی فرماتے ہیں، اور آخرت کا تو وعدہ ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو اور زیادہ بہتر فرماتے ہیں۔ اور جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی بے عزت کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام اور نامراد کریں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ان کو ناکام اور نامراد کریں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مجمع سے گزارش ہے وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں، آپ اپنی جگہ ضرور تشریف رکھیں، حضرت آئیں گے، حضرت کا بھی خطاب انشاءاللہ سنیں گے، ہم آپ کا حضرت کا بھی خطاب انشاءاللہ سنیں گے۔ السلام علیکم۔ بہت معافی چاہتا ہوں، میں خود اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ بیٹھ جائیں، اسی کی تو بات چل رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بات اسی پر شروع ہوئی تھی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنے اسلام کو ہمیں اپنی زندگی میں کر کے دکھانا ہے، یہ صرف بولنے کی چیز نہیں، کتابوں میں پڑھنے کی چیز نہیں، بلکہ زندگی میں عملی طور پر لانے کی چیز ہے۔ بیٹھ جائیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنی سنجیدگی اور متانت کو پیش کریں، اور جلسے کی رونق کو برقرار رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو اسلام دیا ہے یہ عمل کے لیے دیا ہے۔ اس کے عمل سے ہم زندہ بھی ہیں، باعزت بھی ہیں، اس کی بے عملی سے ہم مردہ بھی ہیں اور بے عزت ہیں۔ جتنا اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اونچا اٹھائیں گے، اور جتنا اس میں پیچھے ہٹیں گے اللہ تعالیٰ اتنا پست اور ذلیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آپ کو دیا ہے، فاتبعھا، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے۔ نبی سے خطاب صرف نبی کے لیے مخصوص نہیں ہے، آپ کی پوری امت کو سنانا اور آپ کی امت کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دین پر چلیے، جو شریعت، جو طریقہ ہم نے زندگی گزارنے کا دیا ہے، فاتبعھا،
اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ کچھ نہیں جانتے، جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، اللہ کے احکامات کیا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ ان کی بات کو مت مانیے، ان کے پیچھے مت چلیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن کے الفاظ کو کہتے ہیں ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے. وہ تو خواہشات کی طرف لے کر چلیں گے، حکم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے اور اس میں احکامات ہوتے تھے. تو عاص بن وائل ایک بدبخت انسان، اس نے یہ دیکھا کہ لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں، مجمع ان کا بڑھتا جا رہا ہے، ان کی جماعت کثرت اختیار کرتی جا رہی ہے، اس لیے لوگوں کو اس طرف سے ان کی توجہ ہٹانی ہے. تو لوگوں کو وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا وہ بدبخت انسان کہ تم نبی کی مجلس میں جاؤ گے، وہاں قرآن کی آیتیں سنو گے، وہاں احکامات ملیں گے، وہاں تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. میں تمہیں ایسے قصے کہانیاں سناتا ہوں جس میں تمہیں صرف سننا اور مزہ لینا ہے، لطف اٹھانا ہے، کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. کیوں خواہ اپنی زندگی کو بوجھل بناتے ہو؟ محمد کی مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ یہاں آ جاؤ. علماء نے ایک تفسیر اس کی یہ لکھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. یہ لہو الحدیث سے کیا مراد؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح کے وہ افسانے، کہانیاں، قصے، من گھڑت چیزیں لا کر لوگوں کو سناتا تھا اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ کچھ سننا نہیں اور اس پر عمل کرنے کا کوئی بوجھ ہو. اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے ناچنے، گانے، میوزک بجانے اور اس طرح کی چیزوں کی مجلسیں اس نے قائم کی، رقص و سرور کی مجلسیں قائم کی اور لوگوں کو یہ توجہ دلائی کہ ادھر آؤ، وہاں جا کر کیا کرو گے، خاموش بیٹھ کر سننا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے. بہتر ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور خود مزے لو، شراب پیو، ناچو، گاؤ اور مزے اٹھاؤ. یہ تو احوا ہے، خواہشات ہیں، یہ ان کے اپنے من کی چیزیں ہیں. دنیا، مغربی دنیا پوری اس میں ڈوبی ہوئی ہے، اپنے من پر چلتے 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 ان کی عقلیں اپنے اختیار سے بالکل باہر نکل چکی، ایسے بہانے پر پہنچ گئے ہیں آگے جاؤ تو جہنم، پیچھے ہٹو تو زندگی بھی نہیں ہے. کپڑے اتارتے اتارتے ننگے ہو گئے، اب بھی ان کے پاس راستہ تلاش کر رہے لیکن راستہ نہیں ہے. مجھے اس مجمع میں یہ بات نہیں کہنی ہے لیکن کہہ رہا ہوں مجبوراً. ایک علاقہ ایسا ہے غالباً ٹیمپا میں یا پھر اورلینڈو میں، جس علاقے کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ اس علاقے کے اندر کوئی آدمی کپڑا نہیں پہن سکتا. عقلیں ہاتھ سے نکل چکی. احوا پر یہ لفظ مجھے احوا کے لفظ پر مجھے یہ بات یاد آئی کہ ایسی زندگیاں، باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو باقاعدہ لباس میں ہوں گے، لیکن ایک محدود اور مخصوص علاقہ ہے ان کا جہاں کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا. عجیب زندگی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو کچھ معلوم نہیں. مرد و عورت کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے تو سب آزاد پیدا ہوئے، اس لیے کوئی کسی کا تابع نہیں ہے. بچپن سے 0 کلاس سے بچوں کو اسکول کے اندر بیبی سٹنگ سے یہ ذہن بنایا جاتا ہے تم آزاد پیدا ہوئے ہو، تم کسی کے پابند نہیں، حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ کے بھی پابند نہیں، تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے. تمہاری جو مرضی وہ تمہاری زندگی، تمہارا جو خیال وہ تمہارا راستہ، تمہاری جو پسند وہ تمہارے لیے طریقہ، جیسے چلنا چاہے چلو. کھانے میں کوئی پابندی نہیں، پینے میں کوئی پابندی نہیں، پہننے اوڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، رہن سہن میں کوئی پابندی نہیں، کوئی طریقہ نہیں. ان کی اکثریت بے دین ہوتی. بے دین کیا؟ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے.
ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، ان کا کوئی خدا نہیں ہے، کتاب دور کی بات، شریعت دور کی بات، طریقہ دور کی بات، کسی کی مان کر چلنا دور کی بات، آپ کیوں مجھے کہتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ میری پسند پورا پہنو، بالکل نہ پہنو، صحیح سالم پہنو، پھٹا ہوا پہنو، میرا طریقہ، میری پسند۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن لوگوں کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، جو لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والے کا قانون ہے تو اس کو ماننا کیا چیز رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، مرد بنایا تو مرد کے لیے کچھ احکامات دیے، عورتیں بنائی تو عورتوں کے لیے کچھ ضابطہ اصول دیا۔ دین سے باہر نکلو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر نکلو گے، پھر گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ ان کے راستے پر خدا نہ خواستہ چلنے کی کوشش کریں گے، نبی کے واسطے سے یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے، اگر بھٹک کر، گمراہ ہو کر، اگر کسی بے خیالی میں ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو گے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ اگر اس پر پکڑنے پر آئیں، کسی چیز سے وہ اللہ سے تم کو بچا نہیں سکتے، وہ خود بچ نہیں سکتے تو تمہیں کیا بچائے؟ ان کے پاس خود اس کا اختیار نہیں ہے، جتنی ترقیات حاصل کر لے، اس کے باوجود اللہ کے قہر سے بچانے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں۔ سمندر ابل پڑے تو کون بچائے گا؟ زمین کھسک جائے، زلزلے برپا ہو جائیں تو کون بچائے گا؟ آسمان کی طرف سے اگر بادل ٹوٹ کر اگر پورے کا پورا بادل پانی کی شکل میں نیچے اتر آئے تو کون روکے گا؟ کس کی طاقت ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے قہر سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ سنبھل کر چلو، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اس پر چلو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی دی ہے، ایک طریقہ دیا ہے، اتنی پاکیزہ زندگی، اتنے سلیقے والی زندگی، اتنی صاف ستھری زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب میں جو اس وقت موجود ہیں، سینکڑوں قسم کے مذہب موجود ہیں، ان کی اپنی اپنی صحیح کتاب تو کوئی نہیں ہے۔ صحیح کتاب تو اس وقت دنیا میں قرآن مجید کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کو صرف مسلمان اور میں اور آپ نہیں کہتے، دنیا کی دوسری قومیں بھی اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ بنی بنائی چیزیں ہیں، جب بنی بنائی چیزیں ہیں تو صحیح کہاں سے؟ تورات بھی محفوظ نہیں رہی، انجیل بھی محفوظ نہیں رہی، زبور بھی محفوظ نہیں رہی۔ ایک ہی کتاب سچی جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہاتھوں میں دیا ہے، گھر گھر میں موجود ہے۔ شادی سے پہلے ہم قرآن کی پیٹھی دینے کا رواج رکھتے ہیں، عمل کا نہیں۔ قرآن کی پیٹھی دینے کا ایک رواج ہے۔ یہ ہماری مسجد کی اذان ہے، بات جاری رکھ سکتے ہیں تو ہم بات جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن کی پیٹھی کیوں دیتے ہیں؟ ایک مقصد تھا اس کے پیچھے۔ مقصد کیا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دیں کہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ یہ قرآن ہے۔ آج تو صرف پیٹھی ہے، قیمتی پیٹیاں، اس کی بھی ہتھی ڈانٹ وہ تو ختم ہوا۔ اب تو چائنا کی آ رہی ہے، مختلف دوسری کاریگری کی آ رہی ہے، ہزاروں روپے کی وہ پیٹھی بنتی ہے، اس کا کپڑا بہت قیمتی، اس کے اندر رکھے جانے والا قرآن قیمتی، یہ سب کچھ بچی جانے سے پہلے پیٹھی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف رسم کے لیے نہیں، رواج کے لیے نہیں۔ وہ پیٹھی جب گئی تو گئی، اس بچی سے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد آپ پوچھو اس پیٹھی کا کیا استعمال ہوا، اسے چھو کر دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ سال ہر سال اس پر گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ طریقہ دیا ہے، اتنا محفوظ طریقہ ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب میں
اتنے سلیقے والا مذہب اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس کی ہر چیز محفوظ ہے۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جنہوں نے اپنی دلسوز اور پرکشش اور بالکل میٹھی اور سریلی آواز میں ہمارے سامنے قرأت کے ذریعے سے اس جلسے کا آغاز فرمایا تھا۔ یا ایھا الانسان، اللہ تعالیٰ ایک یوں سمجھیے ایک باپ اپنی اولاد کی نافرمانی پر، اپنی اولاد کے بگاڑ اور اس کی گمراہی پر جب ایک باپ آزردہ ہو کر ایک مضمون، ایک جملہ، ایک کچھ بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس کا انداز کیا ہوگا؟ کیا باتا سمجھایا تو بھی نہیں سمجھتا نا۔ ایک درد ہوتا ہے باپ کا۔ یا ایھا الانسان، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، آخر کس چیز نے تم کو اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دی؟ کہاں بھٹکتے چلے جا رہے ہو؟ کس راستے پر جا رہے ہو؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جیسے یوں سمجھیے، میں صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ باپ کو نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کر موازنہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تمہیں کھلاتا رہا، پلاتا رہا، تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا رہا، بچپن سے تمہیں میں نے کتنی مشقتوں سے مجاہدوں سے پالا، آج تم میری ایک بات نہیں مانتے۔ ایک ٹوٹے دل والا باپ، ایک ٹوٹے دل والی ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے آج نہیں مانتے تم ہماری بات، آج تم ہمارے خلاف کھڑے ہوئے، آج تم ہمیں گالی دیتے ہو۔ اللہ ہمارے معاشرے کی زبان کو درست فرمائے۔ میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، میں حضرت والا کو اپنا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کا ماشاءاللہ بہت تجربہ بھی رکھتے ہیں، اچھی زبان اور بیان کا ایک انداز بھی رکھتے ہیں، نوجوانوں کے دلوں میں اترنے والا خطاب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہماری نسل کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت اس پر بات کریں گے، لیکن ہمیں صرف ان چیزوں کو ایک کانوں کی لذت سمجھ کر نہیں گزرنا چاہیے۔ ابھی کب کس وقت کے منتظر ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا؟ کب سے اس کی شروعات ہوگی؟ کہاں سے ہم چلیں گے؟ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ وہ کون سی بات ہوگی جسے آج اس جلسے سے ہم شروع کریں گے؟ تب انقلاب آئے گا، تب کچھ بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، کتنے احسانات ہیں اس نے پیدا کیا، اس نے تمہارے اعضاء کو درست اور ٹھیک جوڑا، برابر تمہیں بنایا ایک خوبصورت انسان، لیکن کوئی احساس نہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ چھوڑو جان دے، کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم نے تو دین کی تکذیب کر، تم نے تو دین کو جھٹلا ہی دیا، ایسے رہنے لگے ہو کہ تمہارا کوئی مذہب ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے سلیقہ ہی نہیں، زبان اتنی گندی، اللہ اکبر، چھوٹے 6-7 سال کے بچے اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں، کانوں کے پردے پھٹ جائیں، دماغ کھولنے لگے۔ سیکھتے کہاں سے ہیں یہ بچے؟ کس اسکول سے سیکھا، کس کتاب میں پڑھا، کس ٹیچر نے ان کو سکھایا، کس استاد نے ان کو بتایا؟ گھر سے سیکھتے ہیں، گھر سے، ماں باپ کے بیچ میں، بھائی بہنوں کے بیچ میں، ماحول میں جو چلتی ہے ان چیزوں کو سنتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ بچوں کا ذہن بہت کولا، بہت ہی زیادہ سادہ اور کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ان کے دماغ میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ زبان اتنی گندی، اخلاق اتنے گندے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے۔ ہمیں آج دوسروں کے پیر کھینچنے سے زیادہ اپنوں کا پیر کھینچنا ہی سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ دوسرے ہمیں ہمارے لیے برباد کرنے کے لیے دوسری قوموں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے،
خیر یہ عنوان الگ ہے، میں عرض کر رہا تھا اور اس بات کو میں سمیٹ دوں اور خلاصہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک تہذیب دی ہے، ایک طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک سلیقہ دیا ہے، اس سے پاکیزہ طریقہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا اور نہ ہی ہے۔ پورے دل کے یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں اور مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر طریقہ اور کسی کو نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم، میں نے اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اس تکمیل کا وعدہ کسی دوسرے میں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن افسوس میں اور آپ اسی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ جو سامنے والے کرتے ہیں وہ میرے لیے بہت اچھا دکھتا ہے، میرے نبی کا دیا ہوا طریقہ مجھے پسند نہیں آتا، تو پھر میں کس نام کے لیے مسلمان ہوں؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ میرے اور آپ کے لیے وہ جو نئی نئی چیزیں لا کر پیش کرتے رہتے ہیں زمانے میں، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، تم کیوں گھر میں بیٹھی ہو؟ تم کیوں اس طرح قید و بند میں بیٹھی ہوئی ہو؟ آ جاؤ، یہ کیا پردے کی لعنت اپنے سر پر لگائی رکھی ہو؟ آ جاؤ باہر، کود جاؤ میدان میں۔ یہ وہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جس کا ان کو ذرا برابر کوئی علم نہیں، ان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بنیں، اپنے اخلاق کو مسلمان بنائیں، اپنے کردار کو مسلمان بنائیں، اپنے معاملات کو مسلمان بنائیں۔ چھوٹی کمائی کے لیے دھوکہ دینا ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہوا کرتا۔ 10-20 روپے کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیں گے، 100-200 روپے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے۔ جب تک ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہمارا اسلام ہمارے سر کے اوپر سے بھی نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صرف اس کا میں خلاصہ بیان کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے 3 قسم کے لوگوں کی، میں ان کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک تو ہے جنت کے اطراف و اکناف کے اندر اس کے لیے ایک ٹھکانہ اور ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ لمن ترک المراء وان كان محقا، ایسے آدمی کے لیے جو آدمی جھگڑے کو، اختلاف کو، لڑائیوں کو، بات کو بلند کر دینے اور اونچا کر دینے اور لڑ جانے بڑھ جانے کو محض اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ خود حق پر ہے، اگرچہ کہ وہ حق پر ہے، غلطی اس کی نہیں ہے، سامنے والا خواہ اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ اڑوس پڑوس میں اس طرح کے جھگڑے روز ہوتے ہیں، غلطی اس نے کی، جھگڑا میرے ساتھ ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں۔ جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ حق پر ہو، ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے اطراف اور کناف محل کی ضمانت لیتا۔ اور جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، ایمان اور اسلام کے ساتھ جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی زبان سچی، اس کا وعدہ بالکل پکا، وہ جو بولے اس کو کر کے دکھائے۔ جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ کہ مذاق میں بھی کیوں نہ ہو، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو، جھوٹ معتبر ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، گناہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے، کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جو اس کا وعدہ کرے میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل کی ذمہ داری لیتا۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج کے ہمارے اس اجلاس کے لیے بے حد ضروری چیز ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ سب کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں اس کے لیے محل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں
اسلام کا ایک انقلاب کل صبح سے شروع ہو جائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اگر ہم اسی طرح پیچھے رہنے لگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پیچھے کرتے رہیں گے. ہمارے اخلاق ہمارے معاملات جب تک درست نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھائیں گے. ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اسی وقت معتبر ہو سکتی ہیں جبکہ ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار بھی اچھا ہو، ہمارے معاملات کے اندر صفائی ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تیزی کے ساتھ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس جلسے کے ذریعے سے آج ہی سے ہمارے اندر پائے جانے والی بد اخلاقیوں کو ختم کرنے اور اخلاق حسنہ کی طرف آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ہم سب کے مخدوم اور ہمارے آج کے اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب والا جاہی رشادی دامت برکاتہ کا استقبال کر چکا ہوں، پھر بھی کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. ہمارے شہر رسول میں آپ کی آمد ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنے. آپ کے خطاب سے ہم سب مستفید ہوں، صرف لذت کے لیے نہیں عمل کے لیے بھی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کا جو ایک حادثہ ہو گیا تھا اس وقت میں سفر میں تھا، وہاں اطلاع ملی اور آپ سے تعلق رکھنے والے بعض علماء سے میں نے وہاں سے رابطہ بھی کیا اور آپ کی صحت کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے دعا بھی کی اور چند ہی دن میں یہ بات دکھنے میں آئی کہ آپ ماشاءاللہ بصحت و عافیت اپنی خدمات میں پھر سے گامزن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائے اور آپ کی صحت میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ سے امت کے لیے استفادے کے مزید موقع نصیب فرمائے اور آپ کی خدمات میں اللہ تعالیٰ نظر بد سے آپ کی حفاظت نصیب فرمائے. میں آپ کو دعا دینے کا حل نہیں ہوں لیکن آپ کے استقبال میں میں جملہ عرض کر رہا ہوں. میری بات میں اگر کچھ گستاخی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے شروع میں یہ بات ذکر کر دی کہ صدارت کی ذمہ داری اور پھر بات پہلے تو یہ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم والی بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال میں نے بات شروع کر دی. آپ سے استفادے کے متمنی ہے. اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف فرمائیں.